وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جناب، ہوم ورک ہم چیک کر لیں۔ مشق نمبر 11 ہے۔ پہلا ہے جی ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ نمبر 2 ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ ان کی وجہ سے زید جو کہ مبتدا ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا۔ نمبر 3 ما زید بعالم، زید عالم نہیں ہے، یہاں ما کی وجہ سے عالمن با لگنے کے ساتھ جر میں چلا گیا ہے۔ نمبر 4 هل الرجلان صادقان، اب دیکھیے یہ سوالیہ اور مثبت جملہ ہے۔ کیا دونوں مرد یا دو مرد سچے ہیں؟ مر رجلان صادقین، یہاں صادقین کس حالت میں ہے جی؟ یہاں صادقین کس حالت میں؟ شاباش، نصب میں۔ کس وجہ سے نصب میں ہے؟ ماں کی وجہ سے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی اسم، میں نے کہا تھا نا کہ نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا تو اس کی وجہ لکھی ہوگی اور آپ کو معلوم ہوگی۔ دو آدمی سچے نہیں ہیں۔ ہاں، ان الرجلین صادقان، یہاں رجلین نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ حالانکہ ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن آپ پہچان گئے کہ انا کی وجہ سے، انا نصب دیتا ہے۔ بے شک دو آدمی سچے ہیں، دونوں آدمی بھی ٹھیک ہے، دو آدمی بھی ٹھیک ہے۔ هل المعلمون مجتہدون، کیا اساتذہ محنتی ہیں؟ بھلا کیوں نہیں؟ ان المعلمین مجتہدون، بے شک اساتذہ محنتی ہیں۔ نمبر 9 هل المعلمات غائبات، کیا استانیاں غائب ہیں، غیر حاضر ہیں؟ لا، نہیں۔ مل معلمات غائبات، استانیہ غیر حاضر نہیں ہیں۔ یہ نکرہ نہیں کریں گے ہم، اس میں نکرہ کا مفہوم نہیں دیں گے، اس لیے کہ معلمات پر ال لگا ہوا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں وہ نکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 11 ہے جی الیس الکتاب نافعا، کیا کتاب نفع بخش نہیں ہے، مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے؟ 12 نعم، جی ہاں، ان الکتاب، بے شک کتاب، نافع فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ انا کی وجہ سے کتاب نصب میں، اور اس سے اور کتاب جو ہے وہ مبتدا ہے۔ لا، نمبر 13 لا، نہیں۔ بل الکتب صعبۃ، بلکہ کتابیں مشکل ہیں۔ کتاب کی جمع ہے کتبن، تو کتبن جو ہے وہ غیر عاقل بھی ہے، جمع مکسر بھی ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث آئی ہے۔ کتاب ویسے مذکر لفظ ہے، اردو میں ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں کتاب مذکر ہے۔ کیا محمود جھوٹا ہے؟
جی ہاں یقیناً محمود جھوٹا ہے. جناب کرنل صاحب. بہت اچھا. نعم ان محمود. الیسا یا حل لیسا؟ حل ما بھی آ سکتا. حل لیسا حامد. ٹھیک. جی ہاں حامد سچا نہیں ہے. نیکسٹ جی. نعم لیسا کر لیں جی. ماں بھی ٹھیک ہے. لیسا اچھا. کیا دونوں بچیاں، طفلتن بھی کہتے ہیں بنتن بھی کہتے ہیں، کیا دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں؟ ہاں جی. عبادت گزار. حل البنتان عابدتان. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوالیہ مثبت ہے. حل لگے گا مبتدا رفع میں، خبر بھی رفع میں. بے شک دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں. ہاں جی. بنتینی بھی ٹھیک ہے جی. ان البنتینی ان الطفلتینی. کیوں جی؟ انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مبتدا نصب میں جائے گا، خبر رفع میں رہے گی. اچھا آگے چلیں جی. کیا استانیہ بیٹھی ہیں؟ نہیں بلکہ استانیہ کھڑی ہیں. لا بل المعلمات قائمات. ساعت نہیں. لا لا بل المعلمات. دیکھیے یہ جو لا ہے نا، اس لا نے اس کی نفی کی ہے پچھلے جملے کی، لیکن جو اعرابی تبدیلی لائے گی وہ ما لائے گا، اور اس لا نے اس جملے میں کوئی نفی پیدا نہیں کی. یہ اچھا سوال ہے کہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ نہیں تو آ گیا، لیکن یہ جو جملہ ہے اس کے اندر سے نفی نہیں کی بلکہ یہ سابقہ کی نفی کی. سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہے عربی زبان میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. اچھا جناب اب ہم ذرا وکیبلری پہ آ جائیں. اچھا جی. بأسن شدید، ایک سخت جنگ. بأسن کے معنی جنگ کے ہیں. لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی. نارن حامیت، ہم نے کہا تھا نارن کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. نارن حامیت
بھڑکتی ہوئی آگ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ، نکرہ ہے. عین جاریۃ. اچھا عین ایک معنی ہے عین کے آنکھ، اور ایک معنی عین کے ہیں چشمہ، فاؤنٹین. عین جاریۃ ایک جاری چشمہ. عین جب آنکھ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی جمع ہے اعین. ٹھیک ہے، اور اگر چشمے کے لیے ہوگا تو عیون. جی ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ انہوں نے بڑا لاجیکل بات کیا کہ آنکھ جاری ہوگی تو دونوں ہی جاری ہوں گی، ایک تھوڑی ہوگی. یہاں پہ تو ایک جاری ہے، لہذا چشمہ ہی ہے. تو عین آنکھ کے معنی میں آئے گا تو اس کی جمع ہے اعین. عین اگر چشمے کے معنی میں آئے گا تو اس کی جمع ہے عیون. اچھا آگے چلیں جی. بقرۃ صفراء، یہ ایک پیش ہے. یاد آگے آپ کو سوداء، حمراء، کلرز مؤنث. چونکہ بقرۃ کے آگے گولتا لگی ہوئی ہے، لہذا اس کا جو کلر بیان ہوگا وہ بھی مؤنث. جیسے ہم کہتے ہیں نیلا آسمان اور نیلی چھت، تو ہم بھی اس میں مذکر مؤنث کرتے ہیں. تو بقرۃ صفراء ایک پیلی گائے، صفراء زرد کے رنگ کو کہتے ہیں، زرد. غلام ذکی، ایک ذکی کہتے ہیں ہوشیار، ذہین ہوشیار، ایک ہوشیار لڑکا. قرآن مجید میں غلام جو ہے وہ لڑکے کے معنی میں بھی آیا ہے، بوائے کے معنی میں، اور غلام کے معنی میں بھی آیا ہے. تو آپ اس کو ایک ذہین غلام بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک ذہین لڑکا بھی. اچھا کتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب. کچھ لوگ چھپی ہوئی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لکھی ہوئی کتاب، ایک لکھی ہوئی کتاب. حیات طیبۃ، ایک پاک زندگی. البحر المسجور، جو شیلا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. الیوم الموعود، وعدے والا دن. الاسماء الحسنى. اچھا اس کی ترکیب کیا ہے دیکھیں. الاسماء الحسنى اچھے نام، ترجمہ تو یہ ہو گیا. یہ حسنہ جو ہے یہ مؤنث ہے. حسنہ جیسے یاد ہوگا بشرا، عظما. اور یہ مؤنث یہاں پہ کیوں آئی؟ اسماء غیر عاقل اور جمع مکسر تھے تو اس کی صفت واحد مؤنث آ گئے. الاسماء الحسنى. آگے چلیں. الراکعون الساجدون، ایک ترجمہ اس کا ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. ایک ترجمہ ہے اس کا جھکنے والے، سجدہ کرنے والے. قانتات تائبات، فرما بردار توبہ کرنے والیاں. یعنی کہ دو صفات آئی ہیں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں. جو توبہ کرنے والیاں وہ فرما بردار بھی ہیں. یدن بیضاء، یدن بیضاء. اب بیضاء پھر وہ حمراء، سوداء مؤنث ہے. یدن ہاتھ، ہاتھ مؤنث سماعی ہے، اس لیے کہ اعضاء جوڑے جوڑے جو ہیں وہ مؤنث سماعی ہے اکثریت. تو ابیض سے بنا ہے سفید، سفید ہاتھ اس کا معنی ہے، اور چمکتا ہوا ہاتھ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. زرابی مبسوسہ، زرابی جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد میرے خیال میں ضربیتن ہے.
چادر کو کہتے ہیں مخمل کی چادر کو. کچھ مخمل کی بچھائی ہوئی چادریں, پھیلی ہوئی چادریں. دیکھیں یدن واحد ہے اور مؤنث سماعی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کی صفت مؤنث آئی ہے. مؤنث قیاسی اگر آپ کو یاد ہو, گولتا آ او اور کھڑی زبر کے ساتھ یا, 3 نشانیاں بتائی تھیں آپ کو. ابواب متفرقۃ, کچھ مختلف دروازے. ابواب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے. فاکہۃ کثیرۃ, اب یہاں فاکہۃ جو ہے پھل کے معنی میں, ثمرن بھی ہے اور فاکہۃ بھی ہے. کثیرۃ زیادہ, زیادہ پھل. اصل میں اب اس میں اس کثیرہ نے اس کو, حالانکہ فاکہۃ واحد ہے, اس کی جمع ہے فواکہ, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کثیرۃ نے کہا ہے کہ اس کی تعداد زیادہ ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ زیادہ پھل, کچھ کثیر پھل. اب ایک کثیر پھل ہو نہیں سکتا. اصل میں یہ کسی چیز کی مقدار کو بیان کرنے کا ایک اور انداز ہے. قرآن مجید میں بیسک عربی یوز نہیں ہوئی, کلاسیکل عربک یوز ہوئی ہے. حساب یسیر, ایک آسان حساب. اچھا جی, آج ہم نے کوئی نئی چیز نہیں پڑھنی, کوئی نئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہم جملے میں تھوڑا سا کمپلیکس جملے کی طرف جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں, ہاں آپ یہ پڑھ چکے ہیں, اب یہاں سے ہمیں اپنے معمول کے اندر ترکیب کو شامل کرنا ہے. میں مثال دیتا ہوں. یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ یہ خبر. یہاں پر کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے, لیکن ہم نے مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ میں ڈالا ہے. اچھا, مبتدا معرفہ ہوتا ہے, لہذا اگر مبتدا کی جگہ پورا مرکب توصیفی آیا ہے تو وہ پورا کا پورا معرفہ ہوتا ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے, اگر وہاں مرکب توصیفی آیا ہے تو پوری کی پوری خبر نکرہ ہوگی. کوئی نیا قاعدہ نہیں. اچھا آگے چلیں. لڑکا نیک ہے, الولد صالح. نیک لڑکا ذہین ہے, یہ ہو گیا الولد الصالح. بالکل ٹھیک. ذکی, الولد الصالح ذکی. اچھا, اب جو چیز بتانی مقصود ہے آپ کو, دیکھیے اب آپ یہ کیا ہے جی,
یہ کیا ہے؟ یہ مل کے بنے مرکب توصیفی، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خبر۔ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ یہ ہے ترکیب۔ اب آپ نے، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، سورۃ العصر پڑھی ہے؟ جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب ہم اس کو کلوز کر رہے ہوں گے تو وہ ایک جملہ ہوگا، جی جملہ قسم ہے وہ۔ اس میں قسم نہ صرف اس بات پر کھائی گئی ہے کہ تمام لوگ نقصان میں، بلکہ قسم اس بات پر بھی کھائی گئی ہے کہ بچیں گے صرف 4 والے ہی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف قسم اس پہ کھائی گئی ہے کہ نقصان میں 4 نقصان والے، نہیں، قسم اس میں بھی کھائی گئی ہے کہ بچنے والے کون ہیں۔ تو وہ ترکیب جب آپ آئے گی تو آپ سمجھیں گے یار یہ تو پورا سمٹ کے ایک چیز میں آ گیا، جیسے یہ آیا۔ اس ترکیب پہ اصل میں ہم نے آپ کو لے کے آنا ہے آیات کے لحاظ سے انشاءاللہ۔ تو یہ جو انشراح ملتا ہے نا، اب یو آر آئیڈینٹیفائنگ ایوری تھنگ، یہ ہے مطلوب اس کلاس کا۔ اچھا، لہٰذا اب آپ نے جب، اگر آپ آج جو ہوم ورک آپ کریں گے تو آپ نے اس کو کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا یہ عادت ابھی سے ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کے سامنے چیزیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ زید تلمیذ ذکی، ترکیب کروں اس کی، دیکھیں آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، زید ایک ذہین شاگرد ہے۔ یہاں پہ اب ہم نے دیکھیں، اب ہم نے نکرہ کا وہ ایک یا کوئی کچھ کو اب ختم کر دیں۔ اب آپ یہاں پر یہ اصول میں آ گیا ہے، وہ اس وقت آپ کو پہچان کروانی مقصود تھی تاکہ نکرہ اور معرفہ کی پہچان ہو۔ یہاں پہ اب کوئی ضرورت نہیں اس کو ڈالنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اردو خراب ہوگی آپ کی۔ اب مثال کے طور پہ کہیں کہ زید اور حامد اور محمود کچھ نیک شاگرد ہیں، وہاں کچھ ڈالیں گے۔ دیکھیں وہ ہم نے التلمیذ المجتہد یا تلمیذ الذکی وہ معرفہ ہے، تلمیذ ذکی نکرہ۔ ہم نے یہ ایک کوئی کچھ بتایا تھا، اردو میں چونکہ اس کی تمیز نہیں ہے نکرہ معرفہ کی، تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بتایا تھا۔ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں۔ اچھا جی، یہ جملے آپ کے سامنے آ گئے جی۔ اچھا، اسی میں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آپ انہی جملوں کو تاکیدی کریں، انہی جملوں کو بے شک لڑکا نیک ہے، بے شک نیک لڑکا ذہین ہے، بے شک زید ذہین شاگرد ہے، بے شک نیک لڑکا ذہین شاگرد ہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے، سارے پرانے قوانین لگیں گے لیکن اعادہ ہو جائے گا۔ انہی چاروں کو
بے شک کے ساتھ. الولد الصالح مل کر مبتدا بنا ہے. انا نے مبتدا کو نسب دینی ہے اور صفت موصوف کو چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہونا ہے. لڑکا نیک نہیں ہے, نیک لڑکا ذہین نہیں ہے, زید ذہین شاگرد نہیں ہے, نیک لڑکا ذہین شاگرد نہیں ہے. نفی جو ہے وہ زید کے ذہین شاگرد ہونے کی ہو رہی ہے. نہیں, خبر پوری یہ ہے نا, اس پوری خبر کی نفی ہو رہی ہے کہ زید جو ہے وہ ذہین شاگرد نہیں ہے. ذہین نہیں ہے, نہیں, ذہین شاگرد نہیں ہے. ہم نے کہا کہ صفت اور موصوف چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ صفت موصوف کے ساتھ جو لگے گا وہ بھی اکٹھا ہی لگے گا, ایسا نہیں ہے. تو اس جملے کے اندر چونکہ یہ خبر تھی نا, یہ ذہین شاگرد پوری خبر ہے, تو لہذا خبر کے ساتھ با اور وہ خبر جر میں فارمولہ ہمارا یہ تھا. ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ با دو جگہ لگے گی, ایسا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے. صفت موصوف ایک جیسے ہوں گے. اگر موصوف جر میں ہے تو صفت لازماً جر میں ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا. اگر موصوف نصب میں ہے, اب دیکھیں جب ہم نے تاکیدی کیا تھا انا لگایا, وہاں آپ نے کیوں نہیں سوال کیا کہ ان الولد ان الصالح.
اب دیکھیے جیسے یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 61 کے اوپر ہماری جو مشق ہے جی، پہلا ہے الشیطان عدو مبین۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے آپ اس کی ترکیب کریں، اس کو اس عربی کو لکھیں، کیونکہ اب یہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے، آیت اوپر لکھی ہوگی عربی میں، آیت عربی میں ہی ہے، ہم اس کی ترکیب کر رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ یہ تھوڑا سا تردد اب شروع کر دیں اپنے اس میں کہ یہ جو عربی سے اردو ہے اس پر ذرا ہم زیادہ فوکس کریں ترکیب کے لحاظ سے، کیونکہ یہی ہمارا مقصود ہے الٹیمیٹلی۔ تو اگر آپ اس کو لکھ لیں پہلے الشیطان عدو مبین، تو آپ ترکیب کریں اور ترکیب کر کے پھر ترجمہ کریں، تو آپ کا ترجمہ 100% ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ترکیب آپ سمجھ گئے تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی صاحب یا آپ لوگ ابھی اس کو لکھیں، ہم 2-3 یہاں پہ کرتے ہیں ترکیبیں، آپ لوگ کریں، ترکیب خود کریں، الشیطان عدو مبین، اور نمبر 5 کریں گے اور نمبر 8 کریں گے اس کی ترکیب، یعنی کہ آپ عربی لکھیں گے جس طرح میں نے ترکیب کروائی ہے، جو آپ اس عبارت میں سمجھ پائے ہیں آپ اس کو ٹائٹل دیں گے، موصوف، صفت، مبتدا، خبر، وہ پورا گراف بنائیں گے آپ۔ ابھی آپ 3 میں نے دی ہیں، 1، 5 اور 8۔ پہلے آپ اس کی خوبصورت سی عربی لکھیں اوپر، نیچے اس کی ترکیب کریں۔ ہاں جی، کون سا آپ ترکیب کریں گے اس کی؟ آئیے۔ کوئی سوال ان سے کرنا ہو؟ جی، الفئۃ الکثیرۃ والفئۃ القلیلۃ۔ ہاں جی، یہ کون سا آپ کریں گے؟ ماشاءاللہ، چلیں جی آپ آئیے۔ واو جو ہے سر حرف عطف ہے، واو کو حرف عطف کہتے ہیں، یہ ملانے کے کام آتا ہے، اور جو اور کے معنی میں آتا ہے واو۔ نہیں، بہت صحیح کیا ہے انہوں نے، ٹھیک کیا، نہیں وہ بالکل ٹھیک کیا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ کا جو ہوم ورک ہے اس میں آپ عربی سے اردو ترکیب بھی کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے، اور اردو سے عربی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے آپ کا ہوم ورک جو صفحہ نمبر 61 اور 62 پہ ہے۔ اب ہم وقتاً فوقتاً ترکیب کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔